ایک تو پیچھے نہیں ہٹنا زندگی میں، گھبرانا نہیں کرنا، لیکن لڑنا نہیں، ابھی لڑائی کا وقت نہیں ہے۔ جنگ کری جاتی ہے جب اس کا وقت اور محل ہوتا ہے، اور وہ بھی وقت محل دیکھ کے جتنے مذاکرات ہو سکتے ہیں، جتنا سمجھایا جا سکتا ہے، جتنا سافٹ لینڈ دیا جا سکتا ہے، جتنا نیوٹرلائز کرایا جا سکتا ہے وہ کرایا جائے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ابھی سے ادھر ادھر سر دینا شروع کر دو گے تو ساری انرجیاں آگے پیچھے لگ جائیں گی، تو تم لوگ کیسے نکلو گے اس پوزیشن میں سے؟ اس لیے اب فرسٹریشن بہت ہوگی، غصہ بہت آ رہا ہوگا ہمارے لوگوں کو کہ بھائی میں حق پر ہوں، خالص چیز پر ہوں اور ایوالو کر رہا ہوں۔ ایک تو اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنی کنوینئنس چھوڑی ہے، پھر نئے محل میں آ گیا ہوں، لوگوں کی بکواس برداشت کر رہا ہوں، لوگوں کی ظلم برداشت کر رہا ہوں، نہ وہاں کا چیمپئن ہوں، نہ پیچھے کا جہاں کا چیمپئن تھا وہ چھوڑ چکا ہوں، ڈائیورسٹی سے گزر رہا ہوں، دھکے پڑ رہے ہیں ہر جگہ سے، ایکسیپٹیبلٹی نہیں مل رہی، معجزے بھی نہیں اتر رہے، ابھی معجزے ہو رہے ہوں گے لیکن دیکھ نہیں رہے ہوں گے، اور فرسٹریشن بہت بلڈ ہوتی ہے ایسے حالات کے اندر، غصہ بہت آتا ہے کیونکہ لوگ نہیں سمجھ سکتے بھائی کوئی آپ اچھا یہ بھی نہیں آپ کسی کو سمجھا سکتے کہ آپ کو میرا سٹریس پتہ ہے، آپ کو میری تکلیف کا پتہ ہے کہ میں کس سے گزر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے کنویں میں ہے، اس نے اپنے کنویں کے لحاظ سے آپ کا سٹریس دیکھنا ہے، دوسرا بھی اپنے کنویں میں، وہ اپنے کنویں کے لحاظ سے جتنا سٹریس اس کو اس کنویں کا پتہ ہوگا اتنا ہی وہ آپ کو پرسیو کرے گا، اس سے زیادہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہر کنواں اپنے لحاظ سے آپ کے سٹریس کو کیلکولیٹ کر رہا ہوگا، اور وہ آپ کا سٹریس سارے کنووں کا، ایک آدمی ہسبینڈ بھی ہے، ایک آدمی قوم کا پولیٹیشین بھی ہے، ریفارمسٹ بھی ہے، لیڈر بھی ہے، ویلفیئر ورکر بھی ہے، ٹھیک ہے، عالم بھی ہے، پھر اس کے ساتھ کارپوریٹ سیکٹر کا بھی ہے، پھر اس کے بعد دوست بھی ہے، پھر اس کے بعد زمیندار بھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بڈیروں میں بھی منہ دیا ہوا ہے اس نے، پھر اس نے آپ کا اللہ بھلا کرے جو نا ڈیجیٹل کامرس کی سائڈ میں بھی چلا گیا وہ، پھر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے یوتھ ایفیلیشنز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یوتھ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہا ہے، پھر وہ تحقیق کے میدان کے اندر بھی ہے، پھر وہ درس نظامی بھی کر رہا ہے، پھر وہ بزنس بھی کر رہا ہوگا، پھر وہ کہیں جاب والوں کے ساتھ بھی منسلک ہے سسٹم کے اندر، پھر وہ ہر ایسپیکٹ کے ساتھ جتنا وہ اپنا وائڈ ہوگا، ہر بندہ جہاں جہاں اس کی ریچ ہوگی اپنے کنویں کے مطابق اس کا سٹریس کیلکولیٹ کرنا ہوگا۔ صرف وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے جن کی یہ بہت زیادہ وائڈ ہوتی ہے، وائڈ رینج آف پروڈکٹس ہوتی ہیں جن پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سٹریس لیولز پتہ ہوتے ہیں کہ اگلے میں پریشانی کتنی ہے، تکلیف ہے، تو لوگ تو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ بلکہ قرآن کی جو ایک آیت ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، وہ جھٹلا دیں گے جو انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ آپ کی پرسنالٹی کا بہت کچھ اگلوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا، دے وونٹ بی ایبل ٹو پرسیو یہ کر کیا رہا ہے، یہ جا کہاں رہا ہے، یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، اس کی یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ سوئچ کیسے لے لیا اس میں، یہ ایوالو کہاں سے ہو گیا، یہ تو بالکل ہی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ یہاں تک ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا چینج آنا چاہیے، یہ کدھر چلا گیا، یہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو لوگ نا اپنے کیا سرائیاں شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ کا تو ایک جنرل پرسپیکٹو ہے نا بڑی سلطنت بنانے کا، آپ نے تو آپ تو وہ کنویں کے مینڈک تھے نا، وہاں جہاں سے نکلے ہیں، تو کنویں کے مینڈک نے باہر نکلنے کے آئی ایم اسٹل ناٹ گیٹنگ اینی میسیجز حذیفہ، ادر میسیجز کمنگ، آئی ڈونٹ نو بٹ the comments are not coming, I can't see what the people are saying. بہرحال if you can put the mobile over here or any mobile over here, I can see what people are saying so that I can address them. چلو تو بہرحال وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی، لوگ اپنا پہلے کیا سرائیاں کر رہے ہوں گے، پھر تھوڑا کچھ نیوٹرلائز کر رہے ہوں گے، کچھ تھوڑی بہت دھمکیاں لگا رہے ہوں گے، کچھ اگنور کر رہے ہوں گے، کچھ مزاج دکھا رہے ہوں گے، کچھ اپنی جو نا وہ اچھا ہر بندہ، اچھا آپ نے ایک جنرل میسیج دے دیا، جب آپ کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، ہر بندہ کہے گا کہ میرے اینٹی مار دی اس نے بات، ہر بندہ کہہ رہا ہوگا میرے اینٹی اس نے بات کر دی، آپ نے کوئی اچھی بات کرنی، ہر کسی کو لگ رہا ہوگا میری اینٹی، حالانکہ آپ کسی کو اسپیسیفکلی ہٹ نہیں کر رہے ہوتے یا آپ کسی کو اسپیسیفکلی ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یو گیٹ دا پوائنٹ۔ اپنے کنویں سے باہر نکل کے جب آدمی اپنی سلطنت بڑی کرتا رہا، اپنا ایریا آف ورک اور ایریا آف کانکرنگ کو بڑا کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی مسئلے کی بات نہیں، تو اس کے اندر جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ جو ہوتے ہیں اسے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، وہ پرسیو ہی نہیں کر سکتے کہ گیم کیا ہے، مگر سمجھ انہیں تب آتا ہے کہ جب وہ ایک بڑی سلطنت کا اظہار ہوتا ہے اور وہ ان کے دماغ اور پلے سے ہی باہر ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے گرپ مل گئی اس کو، یہ والی ترقی اس کو کیسے مل گئی، یہ والی اڑانی کہاں سے لے کے آ گیا، یہ تو پیکج میں نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے کنویں سے سوچ رہا ہوگا نا۔ اب ایک آدمی کے نزدیک اپنا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر وہ سمجھتا ہے بھائی ہم باپ ہیں ہر کسی کے، اس کنویں میں اس کو لگ رہا ہوگا جو ہم ہیں وہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں،
सियासतदानों के कुएं को लग रहा होगा जो वो है वो कोई दूसरा है ही नहीं। वेलफेयर वाले कुएं को लग रहा होगा जो हम है वो दूसरा है ही नहीं। जो हम काम ह्यूमैनिटेरियन वालों को लग रहा होगा जो हम है वो कोई दूसरा है ही नहीं। लिबरल्स को लग रहा होगा जो हमने तरक्कियों के सफ़र तय कर लिए हैं वो कोई दूसरा है ही नहीं उसके अंदर। इल्म वालों को लग रहा होगा जो हमारे मसाइल हैं वो किसी और के हैं ही नहीं। स्पोर्ट्स मैनों को लग रहा होगा भाईजान जो हमारे पास एक्सपोजर है वो किसी के प्यो के पास एक्सपोजर नहीं है। एक तो हर कोई अपने कुएं से परसीव कर रहा होगा, अपनी डिडक्शन से, अपनी डेरिवेटिव से परसीव कर रहा होगा, और दूसरा जो है ना एक एलिमेंट ये होगा, वो मार भी अपने तरीके से रहे होंगे। अच्छा, हर कोई ऑफर भी अपने लिहाज से कर रहा होगा, ये कर लें आप, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, ये कर लें आप, ये कर लें आप, ये डील क्रैक कर लें, आपके फ़ायदे में रहेगी। हर कोई अलग कीमत लगा रहा होगा आपकी, हर कोई अलग प्राइस लगा रहा होगा आपकी। मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरे अपने लोग भी पूछते हैं ना मुझसे, शेख साहब क्या विजन, क्या करना है आपने ज़िंदगी, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। मैं उस तबके को आज एड्रेस कर रहा हूँ जो सिर्फ एक लेयर से ऊपर पेनिट्रेट ही नहीं कर सका सिस्टम में कभी, उसे पता ही नहीं है इंकलाब कैसे आएगा। वो किसी जोशीले कॉन्सेप्ट के साथ कभी जुड़ जाता है, कभी बहुत होशियार चंद के साथ लग जाता है, कभी अपनी यहाँ चला जाता है बेचारा। वो चाहता है अपनी एनर्जीज को कौम, मुल्क, सल्तनत को दे, लेकिन उसके पास सिवाय ये मुख्तलिफ आइडियाज़ होंगे ना, एक आम आवाम तो उन्हीं के पास जाएगी, मैं भी उनमें से होऊंगा, लोग मेरे पास भी आ जाते हैं। तो मैं ये कहता था कि भाई मैं ग्रास रूट लेवल से शुरू करूँगा अपनी स्ट्रगल, जब मैंने स्टार्ट किया था। और जो रास्ते में कौन सी शार्क आई, किसने आके कौन से दांत मारे, किसने कौन सी मफामत की, किसने कौन सा ऑफ़र किया, किसने कितनी कीमत लगाई, किसने कैसी धमकियां दी, किसने कैसे डराने की कोशिश की, किसने गुमराह करने की कोशिश की, किसने कहा यहाँ सी जगह वहाँ चले जाएं, किसने कहा उससे हाथ मिला लें, किसने कहा आप यहीं बैठे रहें। वो जो होता रहा ना, वो मैं यहाँ पर देता जाऊँगा अपने लोगों को, इदारे को और कौम को, वक्त के साथ साथ बताता रहूँगा। अभी मैंने जितनी मेरी तकरीरें आपने सुनी आज से पहले, वो पहला फेज़ है, वो पहला फेज़ है जिसमें कौम को एक इमोशनल बस्ट दिया था हमने, उनको बताने के लिए कि आँख खोल, अल यक़ज़ा मिनल गफ़ला जिसे हम कहते हैं। मदारिज सालिकीन में इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने कहा है कि दिल की आँख खोलने के लिए, उसे गफलत से उठाने के लिए पहला हिट दिया जाता है, अल इंतिबाह। एक ऐसा इंतिबाह दिया जाता है, एक ऐसा इंडिकेटर दिया जाता है उसको, जिससे उसकी आँख खुले। अब वो जज्बाती तकरीरों से खुली, उनका दर्द बयान करके खुली, उनको समझ के हुई, व्हाट्सएवर हैपेंड वो हमने किया। कौम की आँख खुली है, और भी लोग खोल रहे होंगे। सेकंड स्टेज है, उसने इनिशिएटिव ले रहे होंगे लोग, इनिशिएटिव लेंगे और अभी भी फंसे में होंगे, तो फंसे हुए तो होंगे, ऐसे थोड़ी हो जाता है, ऐसे इंकलाब आ जाएगा ज़िंदगी। तो जिनके सफ़र शुरू हुए हैं, मैं चाहता हूँ वो साथ साथ में इंसानियत ने उनके साथ क्या क्या किया है, इंसानियत ने उनके साथ क्या क्या किया है, फाइल पे लिखते जाएं सब कुछ, किसने क्या क्या किया है, किसने क्या क्या ऑफ़र की है, किसने क्या क्या मैनिपुलेशन की है, किसने किस किस जगह पे धमकियाँ दी हैं, किसने कहाँ कहाँ पे दबाने की कोशिश की है, किसने पॉलिटिक्स किस लिहाज से खेली है, किसने नखरे दिखाए हैं, किसने बेवफाइयाँ की हैं। लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं, क्योंकि ये सब होगा आपके साथ।